معزز ناظرین، 11 محرم ظہر کے بعد اسیران کربلا کو کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور پھر شام روانہ کر دیا گیا، جہاں ان کو علیحدہ علیحدہ قید خانوں میں بند کر دیا گیا۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اس زندان کے بارے میں آگاہ کریں گے جس میں امام حسین کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ نے روتے روتے اپنی جان دی، اور مزید بتائیں گے کہ بی بی سکینہ کا وہ کون سا خطبہ تھا جس سے پتھر دل بھی موم ہو گئے تھے۔ دوستو، امام حسین کی اس صاحبزادی بی بی سکینہ نے دمشق کے زندانوں میں قربانی دے کر آخرکار سفر کی 13 تاریخ کو اس جہاں فانی سے کوچ کیا۔ بی بی سکینہ حضرت علی کی پوتی اور امام حسین کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت حسین، جو کہ تاریخ میں سیدنا سکینہ کے نام سے معروف ہیں، اور اس وقت ان کا سن مبارک صرف 4 برس تھا۔ جب ملعون یزید نے کربلا میں اہل بیت اور اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تو صرف ان کی شہادت پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک حتیٰ کہ یتیم بچوں اور بچیوں کو 10 محرم کے بعد قیدی بنا کر اپنے پایہ تخت دمشق اور کوفہ کے درباروں تک لے جایا گیا، اور پھر یہ پروپیگنڈا تک کروایا گیا کہ اہل بیت نے خلیفۃ المسلمین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ لیکن شاید ملعون یزید کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ خاندان رسالت کی خواتین، بچے یا ان کے گھر کی کنیز فضا ہی کیوں نہ ہو، یہ سب مفسرین قرآن ہیں، اور اپنے خطبات کی وجہ سے بازاروں اور درباروں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب حضرت علی کی بیٹی زینب اور بی بی کلثوم اور کمسن صاحبزادی بی بی سکینہ بنت حسین نے اپنے کردار و خطبات کے ذریعے یزید اور یزیدیت کو تا قیامت لعنت کا حقدار قرار دے کر باطل کی علامت قرار دیا۔ دوستو، بی بی سکینہ نے کوفہ میں ایسا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالا، اور لوگ غم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے، اور انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھوں کتنا عظیم گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ حمد ہے اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں سے بھی زیادہ، عرش کے وزن سے لے کر زمین تک میں اس کی حمد بجا لاتی ہوں، اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا، ان پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا، مگر انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا، اور وہ اسی حال میں دنیا سے گئے۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کے مناقب بہت عظیم ہیں، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول کی حفاظت کی، اور آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، آپ نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنی صراط مستقیم قرار دیا۔ دوستو، اس کے بعد بی بی اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر ان سے فرماتی ہیں، اے کوفیو، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا ہے، اور تم کوفہ والوں کو ہمارے ذریعے آزمایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں عطا فرمایا اور ہم اس کے علم کے امانت دار ہیں۔ خدا نے ہمیں تمام مخلوق پر فضیلت بخشی، جبکہ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا، اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا، اور ہمارے مال کو اس طرح لوٹا جیسے ہم اولاد رسول نہیں بلکہ کہیں اور کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح تم لوگوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا ہے، کیونکہ تمہارے دلوں میں ہمارا بغض اور کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے اور تمہارے دل خوش ہوئے ہیں، اور تم سب نے فریب کیا، اور بے شک اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تمہارے لیے ہلاکت ہو، ان قریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہوگا، اور وہ تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے، اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کی ظالمین پر لعنت ہو۔ معزز ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ایک روز بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں اور تمام بیبیاں بھی رو رہی تھیں، لہٰذا یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، جس کے بعد یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا جب امام حسین کا سر مبارک زندان میں لایا گیا، جہاں ایک حشر برپا ہو گیا اور تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔
سید سجاد بابا کے سر کو لینے آگے بڑھے اور سکینہ کی گود میں رکھ دیا۔ باپ کے سر کو سامنے دیکھا تو بی بی سکینہ نے اپنے ہونٹ بے چینی سے امام علی مقام کے رخسار پر رکھ دیے۔ بی بی سکینہ ماتھا چومتی اور روتی رہیں۔ ہچکیوں کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور پھر بلا کر خاموشی چھا گئی، اور سید سجاد کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کے بعد ننھی سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں، اور شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفن کر دیا گیا۔